بندہ ہے بادشاہ میرے ادنا غلام ہے۔ میں حضور کا غلام ہوں اور بادشاہ میرے غلاموں کے غلام ہے۔ ادنا غلام سید خیر الانام ہوں۔ کہتے ملک سلام ہے شام و سحر مجھے، دن رات مجھے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں کیونکہ میں حضور کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ منم غلام غلامان دوست دارانت، منم غلام غلامان دوست دارانت، سگے کمینہ آلے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے غلاموں کا غلام ہوں۔ آپ کے جو یار ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، میں ان کا بھی غلام ہوں۔ منم غلام غلامان دوست دارانت، میں غلام ہوں تیرے یاروں کے غلاموں کے غلام کا غلام ہوں۔ اور سگے کمین آئے آلے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی جو آل پاک ہے میں ان کا سگ ہوں، میں ان کا سگ ہوں۔ سلطان باہو نے کیا فرمایا؟ کیونکہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی کی صورت اور حضور ہی کی سیرت حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ ھذا وجود جدی محمد رسول اللہ ہے لا وجود عبد القادر، اللہ کی قسم ہے یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے بلکہ یہ وجود ہی میرے نانا محمد مصطفیٰ کا وجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلطان باہو نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں بے بغداد شہر دی کی یہ نشانی اچیاں میرا پرزے جو درزی دیا لیرا دیگل کفنی پاکے میں رلسا سنگ فقیرہ
ملتانی وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں مدد یا شیخ سمدانی، مدد یا پیر عرفانی، غریب سراسر فیض یزدانی، محی الدین جیلانی، بہاول حق ملتانی، سگے درگاہ جیلانی۔ میں بہاول حق ذکریہ ملتانی تو حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کے در کا سگ ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں، آپ کے در کا سگ ہوں۔ ایک درویش تھا تو وہ نا اس کے سامنے سے کتا گزرا تو وہ درویش اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یا حضرت آپ کتے کا ادب کر رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے یار اس رنگ دا کتا میرے پیر خانے رنگ ہے، اگرچہ اے او کتا نہیں لیکن اس نے رنگ جیسا کتا میرے پیر خانے رنگ ہے، تو میں اس واسطے میں آکھیا بھی اس رنگ دا کتا ہے تو میرے اتے ایدہ ادب بھی فرض ہے۔ طریقہ دے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یار اگنے کتیا دے پیر چومے کے نہیں چومے؟ سبحان اللہ۔ بائے سک موسید مجنون خلق گفتہ ایچے بود، گاہے گاہے ای سگے درکو پہ لیلا رفتہ بود۔ مجنون سے لوگوں نے کہا مجنون یہ کیا کر رہا ہے، تو کتے کے پاؤں چون رہا ہے؟ مجنون کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کتا کون ہے؟ یہ کتا وہ ہے جو لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، مجھے تو وہاں پہ آنے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے کہ یہ اس گلی سے تو میسر ہے مجھے۔ تاج عرفان سہی دولت ایمان سہی، تو اس نے کتے کے پاؤں چومے تو وہ کتا افضل ہے جو اس محبوب کی گلی کا کتا ہے، جو اس محبوب کی گلی کا کتا ہے وہ افضل ہے۔ اولیاء اس کا احترام کرتے ہیں، کاملین اس کا ادب کرتے ہیں، اقطاب عارفین اس کا ادب کرتے ہیں، تمام کاملین اکملین مکملین اولیاء نجبا صلحاء اقطاب اور تمام اقطاب عارفین ان کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں جو سگے در رسول ہوتا، جو سگے در رسول ہوتا ہے اولیاء بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے سن لیا، نقیب صاحب نے بتا دیا، مگر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ در رسول سگے در رسول کہتے کسے ہیں؟ سگے در رسول ہوتا کون ہے؟ سگے در رسول دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، سننا چاہتے ہو سنو۔ سگے در رسول صدیق اکبر کو کہتے ہیں، فاروق اعظم کو کہا جاتا ہے، ذوالنورین کو کہا جاتا ہے، حیدر کرار کو کہا جاتا ہے،
یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو مارا، اپنے مالوں کو قربان کیا، اپنا سب کچھ تن من دھن جان عزت آبرو سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا اور نچھاور کر دیا، نثار کر دیا اور ساری کائنات کو بتلا دیا کہ یہ ہمارا محبوب ہے اور ہم ان کے غلام ہیں۔ طائف کے مقام پہ جب لوگ کبھی حضور کی طرف انگلیاں کر رہے تھے، کبھی صدیق اکبر کی طرف انگلیاں ہو رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا لوگوں کو کہ حضور کون ہے، اسی وقت صدیق اکبر اٹھے اور کپڑے سے سرکار کو ہوا دینے لگے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے اور یہ آقا۔ میرے جد امجد حضور سائیں غلام محمد پاک قادری قبلہ امام جلوی، آپ نے فرمایا سے ثانی اسنین پیارا ابو بکر صدیق خاص رفیق بعد رسول خلیفہ اعظم، بے شک بات تصدیق بالتحقیق باخلاق مینا متخلق صاحب حلم خلیق مرد عشیق غلام محمد رب اکبر دی رحمت وچ غری کے این عتیق غلام محمد رب اکبر دی رحمت وچ غری کے این عتیق۔ حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اپنے ایک درویش سے فرمایا کہ تو مدینے جا رہا ہے، میری ایک خواہش پوری کرتے آ۔ اس نے کہا حضور کون سی خواہش؟ فرمایا خواہش یہ ہے یہ کفن لے جاؤ اور تم نے کرنا یہ ہے کہ کسی حضور کے در اقدس کے کتے کا ہاتھ اس کفن سے لگوانا ہے، کسی کتے کا ہاتھ اس کفن سے لگوانا ہے، لگوا کے پھر تمہیں لے آیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، ایک ماہ گزر گیا۔ وہ کیا کام کرتا، جب بھی کوئی کتا آ رہا ہوتا نا تو وہ کفن سامنے رکھ دیتا، آپ پیچھے ہٹ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے کہ خواجہ صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کتے کے پاؤں لگ جائیں میرے کفن۔ اور خواجہ صاحب کون ہے؟ خواجہ نور محمد محاروی، ان کے مرید ہیں خواجہ شاہ سلیمان توسوی، ان کے مرید ہیں خواجہ شمس الدین سیالوی، ان کے مرید ہیں مہر علی شاہ گولڑوی، مہر علی شاہ گولڑوی کے پیر کا پیر ہے خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیا فرما رہے ہیں کہ حضور کے سگے در رسول کا ہاتھ میرے کفن پہ لگوا۔ پورا ماہ گزر گیا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ سامنے کفن رکھ دیتا، اب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا، کتا کوئی آئے اور اوپر ہاتھ رکھے، اب وہ تو جو کتے تھے وہ سگے در رسول تھے، وہ کوئی عام کتے تو نہیں تھے،
وہ جو بھی کتا آتا نا کفن کو سونگتا پیچھے ہٹ جاتا، پورا ماہ گزر گیا، اب واپس بھی آنا ہے، سخت پریشانی کا عالم ہے، کیا بنا؟ کتے نے تو پاؤں نہیں رکھا، اب میں کیا کروں؟ سخت پریشانی کا عالم، آخری دن رہ گیا، کل جانا تھا، تیاری بھی کرنی تھی، بازار میں آ رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک کتا آ رہا ہے، اس نے کہا کہ کفن رکھا اور ہاتھ باندھا کہ سگے درے رسول ایک ماہ ہو گیا، کل میں نے جانا ہے تو خواجہ صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کوئی کتا اس پہ پاؤں رکھے، کوئی کتا پاؤں رکھنے پہ تیار نہیں، واپس چلا جاتا ہے، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، اس پہ قدم رکھ دیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہاتھ باندھ کے وہ کھڑا ہے، کتا آیا، آ کے اس نے سونگا، کفن کو سونگا، سونگ کے مڑنے لگا، اس نے پھر التجا کی، مہربانی فرمائے، ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینے کے کتے بھی اولیاء، کرم فرمائے، اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں۔ کتے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مڑ کے دیکھ کے اپنا ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر کفن کے اوپر رکھا، رکھ کے پھر ہاتھ اٹھا لیا، چلا گیا۔ اب اس پہ کیا راز تھا کہ وہ کتا کون تھا، کیا تھا، کیا یہ کیفیت تھی؟ چلا گیا، اس نے اسی وقت کفن کو سمیٹا، سمیٹ کے اگلے دن تیاری تھی، واپسی ہوئی، واپس آ گیا، خواجہ صاحب نے دیکھا، دیکھتے ہی فرمایا، ہاں بھائی وہ کتے دا کسی دا پیر لوائے، اور ساکھیا جی بڑی مشکل نال لوایا، پورا مہینہ کوئی اور درے سگے رسول میری کسے گال نہیں بنی، اخیر تے جدو سارا جناب میریاں امیدہ دے پانی پھر گیا، پھر جا کے ایک کتے نے میری درخواست کو قبول کیتا، خواجہ نور محمد محاروی نے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا جب نور محمد محاروی کی روح جسد انصری سے پرواز کر جائے، اس کفن میں مجھے دفن کرنا، کیونکہ اس کفن پہ سگے درے رسول کے قدم لگے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، پتہ لگا سگے درے رسول کس نو کہتے ہیں، یا ہو تو دو چار دلیلہ دے دئیے یا کافی ہے، سمجھ آگئی؟ اچھا چلو بیان شروع کرا میں یا ختم کریے؟ میرا تا خیال ہے جیڑا بیان ہونا پیا اس تو بڑا کیڑا بیان ہے، اس تو بڑا کیڑا بیان ہے، نقیب محفل تسی بڑا چنگا لیندہ ہے، اور ایک اور انہا گل کی تھی جی میں اس پاسے لگ گیا تو مول شاید دے چڑھ جا گئے، اسی یہ لوگ ہیں نا، اسی ہیں درویش لوگ، نہ چھیڑو درد مندوں کو نہ جانے منہ سے کیا نکلے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ ایک عاشق آ جو دریا چٹن لگ گیا، کسے آ کیا ہو عاشق جی کدی دریا بھی مکے، اور ساتھیا کدی عاشق بھی تھکے، یہ دریا نہیں مک دے نا کہ عاشق بھی نہیں تھک دے۔ میاں مجنو قدس سرہو
او میاں مجنو جیڑا سی نا اے حضور امام حسین علیہ السلام نے اس دا نام مجنو رکھا، اس دا نام کیس سی۔ تو خانہ کعبہ دا طواف کرتے پیسا نا حضور امام پاک تو آپ دے نال اے کیس بھی طواف کرنا پیا سی۔ امام پاک سات طواف کیتے تے سات طواف کر کے رک گئے تے او جیڑا سی نا مجنو او لگا ہوئے۔ جناب نے فرمایا کیا ہوا؟ طواف تو ختم ہو گئے، 7 طواف تھے ختم ہو گئے۔ اور ساکھیا دی گال سنو میری مینوں آج لیلہ دا گھر لبا، مینوں راج کے طواف کر آج تے مینوں لیلہ